الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هدى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے
درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں و بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ جو قرآن اور حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ آسمان و زمین اور اس کے مابعد جو بھی کچھ ہے سب کا سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ بنائی بھی اللہ رب العالمین نے ہے، ختم بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگی۔ کائنات میں ہر شعبے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ کو اختلاف مل جائے گا، ہر مسئلے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ کو اختلاف مل جائے گا، لیکن ایک ہی ایسی چیز ہے جس میں محترم بھائیوں کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کمیونسٹ ہوں، ملحدین ہوں، مستشرقین ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، مسلمانوں میں جتنے بھی مسالک ہوں، سوائے ایک چیز کے ہر چیز میں اختلاف ہے، اور وہ چیز ہے موت۔ سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، یہودی بھی جانتا ہے کہ مجھے بھی موت آ جانی ہے، عیسائی بھی مانتا ہے مجھے بھی موت آنی ہے، اللہ کو نہیں ماننے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، ہر بندے کا اس پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ بڑے نے بھی مر جانا ہے، چھوٹے نے بھی مر جانا ہے، امیر نے بھی چلے جانا ہے، غریب نے بھی چلے جانا ہے، حاکم نے بھی چلا جانا ہے، محکوم نے بھی چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک کی ہے، وہ اللہ واحد القہار ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مرنے کے بعد میں بھی اختلاف ہے لوگوں کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، لیکن مرنے میں تو اتفاق آ گیا۔ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اختلاف ملے گا سوائے موت کے۔ اپنی آنکھوں سے ہم کتنے جنازے دیکھ لیتے ہیں، اپنے کندھوں پہ کتنے جنازے اٹھا لیتے ہیں، کتنے جنازوں کو غسل دیا جاتا ہے، ان کے لیے قبر کشائی کی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ان پہ مٹی ڈالی جاتی ہے،
اور پھر گھر میں، کمرے میں جو جگہ ان کی مختص ہوتی ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ وہ اشیاء، وہ خود و نوش کی چیزیں جو اس کے استعمال کی ہوتی ہیں اور وہ ویران پڑی ہوتی ہیں، گویا کہ کوئی آئے ہمیں اٹھائے انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، پیارے حبیب آپ لوگوں کو آگاہی دے دیجئے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے ترازو قائم کرنا ہے، وزن قائم کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ایک عدل کا میزان قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ وزن کرنے والا آلہ، وہ ترازو ہر بندے کے نام اعمال کو تولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر اعمال اس میں تولے جائیں گے، نمازیں اس میں تولی جائیں گی، روزے اس میں تولے جائیں گے، صدقات و خیرات کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جس انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کے لیے تو اللہ رب العالمین نے میزان بھی قائم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا فرمایا ہے، اسی مٹی میں تجھے لوٹا دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، پھر اسی مٹی سے تجھے نکالا جائے گا۔ اسی مٹی سے تو پیدا ہے، اسی مٹی میں واپس چلا جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بدبخت شخص آتا ہے، ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی ہڈی لی ہوئی ہے، بیکار سی بوسیدہ سی پرانی سی ہڈی لے کے آیا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کرے گا، تمہارا رب العالمین دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لی ہوئی ہے، کہتا ہے یہ ہڈی اسے توڑتا ہے، مروڑتا ہے، اسے مسل دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے، بھوک مار کے اسے اڑا دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا تمہارا رب العالمین اسے لٹانے پہ قادر ہے؟ اللہ اکبر۔ مثالیں دیتا ہے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ اس کا ذکر فرمایا آتا ہے، کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کیا جب انسان مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے فرمایا ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے، ہمارے لیے بیان کرتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین اس پہ قادر ہے، ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھولا بیٹھا ہے۔ تجھے بھی تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے تیری تخلیق فرمائی
فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا اس کا نام و نشان کوئی لینے والا نہیں تھا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اس کا تذکرہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق فرمانے والا، اسے پیدا فرمانے والا، اور پھر اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، اس پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30، 50، 60 سال، بالآخر محترم بھائیو اختتام ہے، اینڈ ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہم سے پہلے کے لوگ بھی چلے گئے، ہمارے ساتھ کے لوگ بھی جا رہے ہیں، ہمارے بعد والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس اللہ رب العالمین کو پہچانیے، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اس اللہ رب العالمین کا ڈر، اس اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینوں میں رکھیے، کیونکہ باقی رہنے والی ذات وہی ہے، کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، آسمان نے فنا ہو جانا ہے، زمینوں نے فنا ہو جانا ہے، پہاڑوں نے ختم ہو جانا ہے، سمندروں نے ختم ہو جانا ہے، نباتات و جمادات نے ختم ہو جانا ہے، انسان تو نے بھی ختم ہو جانا ہے، تیرے تکبر نے بھی ختم ہو جانا ہے، تیری بڑائی نے بھی ختم ہو جانا ہے، تیرے غرور نے بھی ختم ہو جانا ہے، تیرے مال نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کے علاوہ جو بھی کچھ ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، باقی اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ وہ الحی ہے، القیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسے نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کا حکم چلتا ہے۔ محترم بھائیوں، حکم ہوتا ہے، کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے۔ دنیا میں کسی نے صبح کوئی کام کرنا ہو، رات میں تیاریاں کرتا ہے، کوئی عمارت بنانی ہو پلاننگ کر لیتا ہے، کوئی عمارت تخلیق کرنی ہو اس کے نقشہ سازی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی نقشے کی حاجت پیش نہیں آتی، کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کہتا ہے کون، کون کہتا ہے فیکون، ہوتا چلا جاتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب چاہے اللہ رب العالمین جو چاہے حکم دے دے۔ جب اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا، اللہ نے کن فرمایا، کائنات وجود میں آ گئی، آسمان وجود میں آ گئے، اللہ اکبر، زمین وجود میں آ گئی، انسان پیدا ہو گئے۔ جب اللہ رب العالمین اسے ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اللہ رب العالمین کن فرمائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس کائنات تہس نہس ہو جائے گی، اور پھر وہ دن قائم کیا جائے گا جس دن کا
مظلوموں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے، ایمان والوں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے، اللہ کے بندوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے، وہ دن قائم کیا جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، بے ایمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، دین کے منکر ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ دن قائم کیا جائے اور ہمارا حساب کتاب ہو، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پلے میں کیا ہے۔ نمازیں ان کی نامکمل نہ ہونے کے برابر، روزے نہ ہونے کے برابر، صدقات و خیرات نہ ہونے کے برابر، نیکیاں نہ ہونے کے برابر، ان کے زبان پہ گالی ہے، گفتار ہے، بے ادبی ہے، توہین ہے، نافرمانی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، جواری ہے، زنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ دن قائم ہو، مجھے موت آئے، میں مر جاؤں اور پھر مجھے کھڑا کیا جائے، بلکہ مجھے تو پانی پانی کر دیا جائے، وہ دن کبھی بھی قائم نہ ہو۔ لیکن وہ دن آئے گا محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وزن قائم کیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، ایک ہی دن انسان پہ بڑا بھاری گزرنے والا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹیں گی، جو قبروں میں مدفون ہیں، قبروں میں جن کو دفن کیا ہوا ہے، قبریں پھاڑ دی جائیں گی، قبریں پھٹ جائیں گی، قبروں سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ نکلیں گے آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک، جتنے بھی لوگ قبر میں مدفون ہوں گے، جہاں جہاں پہ انہیں قبر نصیب آئی ہوں گی، ہر جگہ سے انہیں نکالا جائے گا، قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، وہ کہیں گے ہائے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے جگہ دیا، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا، دوڑ پڑیں گے، میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، وہ سختیاں جس سختیوں کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے آپ کو امت کو ڈرایا ہے، صحابہ کے دل ڈر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی جی دن کیا ہوگا ہمارا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کی بشارت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی، میرے آپ کے بارے میں تو کوئی بشارت بھی نہیں، پھر ہمارا یہ حال ہے، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، دل میں بغض، حسد، کینہ، غیبتیں، چغلیاں، دشمنیاں، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں بشارتیں تھیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، وہ عمل میں تیزی سے آگے بڑھنے والے ہوتے تھے، عمل میں پختہ ہوتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عمل میں کوڑے ہیں، ناکارہ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن ترازو قائم کیا جائے گا، اور اس ترازو کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ ہر انسان کے عمل کو تولے گا، ہر انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا، سوائے ایک انسان کے۔ سوال کیا کہ اللہ کے نبی جی وہ کون سا شخص ہوگا بد نصیب، بدبخت، جس کے عمل کو ترازو لینے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ہٹ کے عمل کیا جائے گا، کسی اور کے لیے عمل کیا جائے گا، ترازو وہ عمل نہیں تولے گا، اس کا وزن نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر چیز کا وزن ہوگا۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا اسے وزن کیا جائے گا، اور جس کے وزن زیادہ نکلے گا، جس کے اعمال کا وزن زیادہ نکلے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا شخص ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا عمل، جس کا وزن ہلکا نکلے گا، جس کی عبادتیں کم نکلیں گی، جس کی نمازیں کم نکلیں گی، جس کے روزے صدقات و خیرات تھوڑے ہوں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ اکبر، وہ ہاویہ میں ہوگا۔ ہاویہ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اسے معلوم چل جاتا ہے کہ اب میں نے جدا ہو جانا ہے، میں نے دنیا سے چلا جانا ہے، بھائی سے جدا ہو جانا ہے، ماں باپ کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، یہ ساری عیاشیاں، ساری آرائشیں اب چھوڑ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، فرمایا جب بندے کا وقت قریب آتا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے رگڑ جاتی ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی میں مسل جاتی ہے، ساتھ بیٹھنے والے ماں باپ جمع ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جمع ہو جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، معالج کو طلب کیا جاتا ہے، لاؤ کسی علاج کرنے والے کو، میرے بچے کو بچا لو، میرے باپ کو بچا لو، میرے بھائی کو بچا لو، میری والدہ کو بچا لیا جائے، لیکن وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن جانے والے کو یہ اندازہ ہو چلتا ہے کہ اب میں نے ان کے درمیان نہیں رہنا، اب جدا ہو جانا ہے، لیکن منہ پہ تالا لگ جاتا اس کے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ آ گئے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں آنکھیں۔ اگر نیک ہے تو بڑے اچھے انداز سے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اگر بد ہے تو سختیاں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ فرمایا اگر نیک ہے تو فرشتے تشریف لاتے ہیں، ادب سے سلام کیا جاتا ہے اور اسے پیارے انداز سے نکالا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے جنت کے ایک ریشمی غلاف میں ڈالا جاتا ہے، بڑے معطر انداز سے نکالا جاتا ہے، بڑے پیارے انداز سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ لیکن اگر بد ہے تو اسے فرشتے بڑی ہیبتناک شکل میں آتے ہیں اور ہاتھوں میں لوہے کے گز ہوتے ہیں، فرشتے دائیں بائیں سے پکڑ لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی کوئی مجرم ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، قاتل ہو، پھر اسے پولیس کیسے پکڑ کے لے کے جاتی ہے؟ شلوار سے پکڑتی ہے، پاؤں سے پکڑتی ہے، بالوں سے پکڑتی ہے، مجرم ہے، اسے گھسیٹا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کی چیخ و چلاٹ سن لیتے ہیں، تو کوئی بھاگتا ہے، یہاں بھاگتا ہے، کوئی یہاں فون گھماتا ہے، کوئی وہاں فون گھماتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی چیخ و چلاٹ نہیں سنائی دیتی۔ یہ چیخے گا، پکارے گا، کہے گا بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ آ گیا وہ دن جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہ وہ دن آ گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ بس اڑوس نے جانا ہے، پڑوس نے جانا ہے، فلاں نے جانا ہے، فلاں نے جانا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ زیادہ بیمار ہے، وہ جائے گا، لیکن یہ تو مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، کسی جانے والے کو نہیں خبر کہ اس کا وقت کون سا ہے۔
وما تدری نفس بأرض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا اس نے کس جگہ پہ فوت ہونا ہے، کوئی نفس یہ نہیں جانتا اس نے کب اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بھی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں مریض سے۔ اگر خطرناک و تشویشناک خبر ہو تو ڈاکٹر مریض کے سامنے اس مرض کو نہیں بتاتے، لیکن اگر بتا دیا جائے تو محترم بھائیوں کئی ایسی مثالیں ہیں، مریض اس کی تاب ہی نہیں لے کے آتا ہے، اسی ٹینشن میں، اسی ڈپریشن میں، اور مزید اس کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے 30 سال گزارنے ہیں، وہ کیلنڈر ہاتھ میں لے کے بیٹھے، کاپی پینسل ہاتھ میں لے کے بیٹھے، اس کو معلوم چل جائے کہ میں نے 25 سال گزارنے ہیں، میں نے 50 سال گزارنے ہیں، وہ ڈیلی کا حساب کتاب لگا کے بیٹھے کہ ہاں آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، اتنے دن بچے ہیں، اتنے دن بچے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے، فکر ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا اس نے کب اس دنیا سے جانا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا اس کا بلاوا کب آ جائے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کتنا مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ظلم ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے۔ اللہ رب العالمین والدین کو لے لیتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لیتا ہے، والدین روتے دھوتے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا جب بد انسان کی باری آتی ہے بلاوے کی، فرشتے ہولناک خوفناک شکل میں آتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو بندوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آتا تھا، سختیوں کے ساتھ پیش آتا تھا۔ آج بتایا جائے گا تو دنیا میں تجھے عہدہ دیا، تجھے ذمہ داری دی، تو نے اپنے عہدے کا ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو دباتا تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے، آج تو بالکل کمزور ہو گیا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اسے گز مارنا شروع کرتے ہیں، لوہے کے ڈنڈے لگانا شروع کرتے ہیں، بتا تو نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، اور ظالم انسان نکال اپنی روح، اور مشرک انسان نکال اپنی روح، اور جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، بے نمازی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی گھومتا تھا، پاک ہے نہ پاک ہے تجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ سختیوں کے ساتھ اس کا مرحلہ آتا ہے محترم بھائیوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، کسی نے پوچھا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے بتائیے کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، دنیا چھوڑ کے جانے کا وقت آتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، اسے اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے، تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کی مثال تمہیں کیا دے سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ایک پرندہ پکڑ لیا جائے اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں اسے ڈال دیا جائے، جو حالت اس پرندے کی ہوگی، جو حالت اس زندہ پرندے کی اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ہوگی، وہی حالت اس وقت بندے کی ہوتی ہے جب اس کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ روح نکالے جانے کی محترم بھائیوں بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی دائیں چھپ جاتی ہے، کبھی بائیں چھپ جاتی ہے، کبھی گھٹنوں میں آ جاتی ہے، کبھی کمر میں پھنس جاتی ہے، فرشتے مارتے ہیں، اسے نکالا جاتا ہے، اسے رگڑا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بالآخر اسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔
اللہ اکبر، جنازہ تیار ہو جاتا ہے، غسل دے دیا جاتا ہے، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اب اس کا نام ختم ہو گیا۔ ہر بندہ کہتا ہے میت کب اٹھائیں گے، جنازہ کب اٹھائیں گے؟ کوئی نہیں کہتا کہ جناب عبداللہ صاحب، عبدالرحمان صاحب، عبدالفلاں فلاں صاحب، ان کا کیا حال ہے، کب اٹھایا جائے گا؟ ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ میت کب اٹھائی جائے گی، جنازہ کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی دکھاتا چلا جاتا ہے، اس نام کو بڑا بنانے کے لیے، نام کو اونچا کرنے کے لیے۔ اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، ظلم بھی کرنا پڑا، ظلم کرتا چلا گیا، حرام کمانا پڑا، حرام کماتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا کوئی بھی اس نے موقع نہیں چھوڑا۔ میرا نام اونچا ہو جائے، مجھے لوگ پہچاننے والے بن جائیں، میرے نام کا بول بالا ہو جائے، میرے نام کی چرچا ہو جائے، اللہ رب العالمین پہلے اس انسان کا نام ہی چھین لیتا ہے۔ اللہ میت، جنازہ، لاش، اس قسم کے القابات اسے دیے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہاں جناب فلاں فلاں وقت میں میت اٹھائی جائے گی، جنازہ لے کے جایا جائے گا۔ لوگ اب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نیک اللہ کو پہچاننے والا، نبی کو پہچاننے والا، اللہ کے دین کو سمجھنے والا، نماز قرآن کا عمل کرنے والا کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، اسے معلوم چل جاتا ہے نا کہ بس میرے تو یہ آزمائش مکمل ہو گئی، یہاں پہ جو میں نے پریشانیاں اٹھانی تھی، جو تکلیفیں اٹھانی تھی، جو بیماریاں اٹھانی تھی، وہ میں اٹھا چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشبو پہنچاتا ہے۔ لیکن جو بد ہے، بدکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کا باغی ہے، دین کا باغی ہے، اسے جب دین کی بات کی جاتی ہے کہتا ہے کہ کوئی اور بات کرو، جب موت کی بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ کوئی اچھی بات کرو، موت کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں، دین اسلام کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیاوی ساری باتیں کروا لو اسے، دنیاوی ہر نالج اس کے پاس موجود ہے، دنیاوی ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن دین حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے بہت پیچھے۔ جب اسے لے کے جایا جاتا ہے کہتا ہے کہ نہ مجھے نہیں لے کے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، ہائے ہائے بربادی میری، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت لے کے جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میت کی یہ آواز کائنات کی ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے اور جنات کے۔ انسان اور جنات اس کی آواز کو نہیں سنتے، وگرنہ کائنات کی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، ہر چیز اس کی آواز سنتے ہیں۔ اگر نیک انسان اس دنیا سے جاتا ہے کائنات کی آس پاس کی چیزیں رونے لگ جاتی، حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس کے دعائیں کرتی ہیں، دعا کو ہوتی ہیں کہ یا اللہ، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا مالک ارض و سما، یہ جب تک دنیا میں رہا بڑے امن و امان سے رہا، تیرا فرما بردار بن کے رہا، اللہ اس پہ اپنا رحم فرما، اپنی مغفرت فرما۔ لیکن بد انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے کائنات کی ہر چیز خوشیاں مناتی ہے۔ شکر ہے جان چھوٹی اس سے۔ کتنے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہی ہوا بھائی چلا گیا، بڑا تنگ کیا ہوتا اس نے۔ ماں باپ بعض اوقات محترم بھائیوں بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بیویاں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، ایسا ظلم، ایسا معاملہ اس نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ انسان تو انسان، جنات تو جنات، کائنات کی ہر چیز، آس پاس کے ارد گرد کے نواح علاقے، اس کا گھر، اس کی سواری، اس کے استعمال کی چیزیں
ہر چیز خوشیاں مناتی کہ جان چھوٹی آج اس سے، اس کی بدبو سے پوری کائنات کو الرجی ہو جاتی ہے، بد دعائیں نکلتی ہیں ان سے۔ جب اچھا انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ گلاب اور یہ اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم لگاتے پھرتے ہوتے ہیں، خوشبوئیں، اصل میں خوشبوئیں یہ نہیں ہیں۔ انسان کے اندر سے جو خوشبو آتی ہے نا وہ خوشبو ہوتی ہے۔ آج ظاہری خوشبو کی طرف ہر بندہ دوڑ رہا ہے، لیکن باطنی خوشبو کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ قبر چاہے اوپر سے کیسی کیوں نہ ہو، عمل اچھا تھا، پختہ تھا، عقیدہ درست تھا، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا تھا، اللہ رب العالمین اندر جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اوپر چاہے ویرانیت چھائی بھی ہو، اوپر چاہے ٹوٹ پھوٹ کیوں نہ ہو، سادگی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمل اچھا نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، مسجدوں کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے اس کے نظریات غلط ہیں، کیا ہوگا دیکھیں گے جب کی جب دیکھا جائے گی۔ ابھی تو زندگی ہے، 4 دن ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو، اس قسم کے جملے کہتا ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر چاہے کتنا ہی خوبصورت کر دیا جائے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم کا دہکارا مٹ جاتا ہے، جہنم کی آگ بھڑک جاتی ہے، جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ سیدنا عثمان عفان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی قبرستان سے گزر ہوتا بڑا روتے، اتنا روتے 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 آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ عثمان بن عفان ہے، عثمان غنی ہے، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، جنت سے بشارت ملی ہوئی ہے کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی یہ کیفیت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ جب بھی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں بے تحاشا روتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان کے لیے اس کی قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے۔ یہ ان کی حالتیں ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں قبرستان جب جاتے ہیں لے کے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں آئے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے، جس پہ چاہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں، جہاں پہ چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی خوف نہیں آ رہا ہوتا، فکر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں کہ ہاں ہمیں بھی تو یہاں لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ دن قائم کیا جائے گا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور دن وزن ترازو قائم کیا جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین اسے بھی وزن کرے گا، اسے بھی تولے گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی بے حیائی کی ہوگی اللہ رب العالمین اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کثرت سے اللہ تعالیٰ کرنے کی، اور ان اعمال سے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔